معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو چکے تھے، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی جان چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھی ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خونریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینے پہنچنے کے بعد شروع کیں۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینے میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوران کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان فرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کی بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھیٹ کا کام دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہدم کرا دیا۔ ان حالات اور خبروں کا سامنا مسلمان کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جذام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خون خوار حملے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنا ہے کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 مد کھجور سے کیسر کی مملکت کو فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبعہ رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا لاحق ہوئے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی تھیں جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اسی لیے اس کا نام جیش عسرت یعنی تنگی والا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر حجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر یعنی دیار سمود سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت آن پڑے جو ان پر آئی تھی، مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے، لہذا جو شخص وہاں پہلے پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے،
چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا۔ پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طئی کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اگلا موضوع ہے اسلامی لشکر تبوک میں۔ اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایلا کے حاکم یحنہ بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربہ اور ازرح کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یحنہ بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے۔ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے۔ یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنہ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یحنہ سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو ابھی تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست کے سرحد بن گئی اور رومیوں کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا۔ کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے
گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً قریب پہنچ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی نقوش دکھائی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابا اور یہ رہا احد۔ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کیا اور یہ نغمہ گنگناتی رہیں، طلع البدر علینا وجب شکر علینا من ثنیۃ الوداع ما داعا للہ داعی۔ ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں صرف ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ معزز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا غزوہ تبوک کے متعلق ایپیسوڈ۔ مزید واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔